السلام علیکم. آج میں آپ کو شاپنگ کی کچھ ٹپس دینا چاہوں گی کیونکہ اتنے تجربے کے بعد اب میں یہ بات سیکھی ہوں کہ کیسے آپ کو شاپنگ کرنی چاہیے اور جس سے آپ یہ ہے کہ اپنی منی بھی سیو کریں گے اور ان نیسیسریلی گھر میں جو ہے وہ آپ کے گند اکٹھا نہیں ہوگا اور ظاہر ہے آپ نے اس کے اوپر پیسے لگائے ہوئے. تو سب سے جو بڑی بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے چیز خریدنی ہے، بے شک وہ آپ کے کچن کی گروسری سے لے کے آپ کے گھر کی کوئی چیز ہے یا پرسنل یوز کی چیز ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ضرورت کتنی چیزوں کی ہے، آپ کو یہ چیز آپ کی نیڈ ہے یا وانٹ ہے. تو اگر آپ کی نیڈ ہے تو وہ آپ ضرور خریدیں، اور اگر آپ کی وانٹ ہے تو پھر آپ ایک دو بار سوچ لیں کہ اس کے بغیر بھی اگر گزارا ہو جائے گا تو آپ اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ شروع میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے شوز ہیں وہ ہم اتنے زیادہ خرید لیتے ہیں، کوئی میچنگ کے چکر میں، کوئی ہمیں سٹائل اچھا لگ گیا اور ڈھیروں ڈھیر وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو پہننے کی باری ہی نہیں آتی اور وہ وہیں پہ مطلب پڑے پڑے آؤٹ آف سٹائل ہو جاتی ہیں. تو اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ آپ اپنی ضرورت دیکھیں کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. اگر آپ ورکنگ ہیں اور آپ زیادہ تر کھڑے رہتے ہو یا بیٹھ کر کام ہے، اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی چلنے والی جاب ہے تو آپ کو ایک ایسا کمفرٹیبل جوتا چاہیے جو آپ کو کمفرٹ دے آپ کے جاب کے لیے. اب اگر آپ وہاں فینسی اس طرح کی چیزیں پہن جائیں جو کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ کتنے دن یہ پہنیں گے؟ آپ کے تو پھر کوئی نہ کوئی کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی کچھ. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ پیسہ لگا لیں اور ایک اچھی چیز خرید لیں جو آپ کے کام آنی ہے دن رات، بجائے اس کہ آپ نے 10 جوتے خریدے ہوئے اور آپ کے لیے پین بنے ہوئے. اسی طرح اگر گھر کی گروسری ہے تو ان نیسیسریلی آپ فروٹ اٹھا کے لے آئیں یا سبزیاں یا اور بعد میں تو نہ ان کا ذائقہ رہے گا نہ کچھ. اور کوشش کریں کہ ویکلی گروسری کریں. جب میں گھر میں رہتی تھی، جاب نہیں کرتی تھی، تو میں مطلب ہر دوسرے تیسرے دن گروسری اسٹور پہنچی ہوتی تھی. اس سے یہ کہ آپ کی منی ویسٹ ہوتی ہے اور آپ ایک چیز ضرورت کی لاتے ہیں اور ساتھ 3 چیزیں آپ ایسی لے آتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو جانا ہوتا ہے. تو ان نیسیسریلی اگر ہم بازاروں میں جاتے بھی ہیں تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم وہ ایسی خرید لیتے ہیں جن کی نہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور گھر آ کے بھی بعض اوقات وہ ضائع ہو جاتی ہے. سو یہ ہر چیز میں اگر آپ یہ اپنا رول بنا لیں کہ اگر جیسے کچن کی گروسری ہے تو آپ نے اگر ویکلی کرنی ہے تو ویکلی آپ اپنے بجٹ کے مطابق اور جتنا آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ خریدیں کہ اتنی میری سبزیاں کام آئیں گی، اتنے مجھے ٹماٹر پیاز ہر چیز چاہیے، اتنا مجھے گوشت چاہیے اور اتنے میرے فروٹس چاہیے. تو مجھے اکثر باہر جا کے ہنسی آتی تھی کہ یہ لوگ 2 بناناز کیوں خریدتے ہیں. اکثر اولڈ کپلز جو ہیں وہ 2 یا 4 بناناز انہوں نے پکڑے ہوتے تھے. تو مجھے ہنسی آتی تھی، میں نے ڈزن لے آنے، تو اس میں سے کچھ خراب بھی ہو جاتے، کچھ یوز ہو جاتے، کبھی سارے یوز ہو جاتے، کبھی کچھ ویسٹ جاتے ہیں. تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق خریدتے ہیں. تو اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جتنی آپ کی ضرورت ہو آپ اتنی ہی چیز لیں. آپ نے 3 بار اگر سبزی پکانی ہے تو 6 سبزیاں جب آپ لائیں گے تو آدھی آپ پھر گل سڑ جائیں گی. تو اسی طرح اگر آپ 10 جوتے خریدے ہوئے اور آپ کو ضرورت ایک اچھے جوتے کی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھا خرید لیں. اسی طرح گھر کی چیزیں ہیں کہ وہ بھی آپ اپنا یوسیج دیکھیں کہ آپ نے وہ کتنی استعمال کرنی ہے. بے شک وہ کوئی مشینری ہے، اگر آپ نے وہ لا کے تو الماری میں رکھ دینی ہے تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ یوز کرنی ہے، دن رات آپ کے کام آنے ہیں، تو پھر آپ کے وہ پیسے جو ہیں وہ ضائع نہیں ہیں. اسی طرح میک اپ کی چیزیں ہیں، اگر آپ ورکنگ ہیں یا گھر پہ رہتی ہیں تو جو بھی آپ سب سے زیادہ استعمال کرتی ہیں اور جس کی قیمت وصول ہو جاتی ہے وہ چیز آپ مہنگی بھی لے لیں تو خیر ہے. لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے رہے ہیں اور استعمال بھی نہیں کر رہے اور ضائع کر رہے ہیں اور سستا اٹھا کے آپ نے گند رکھا ہوا ہے اور وہ یوز بھی نہیں ہو رہا تو وہ صرف ویسٹ آف منی ہے. تو بس اسی طرح آپ لوگ مینیج کر سکتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو دیکھیں کہ آپ کا کمفرٹ کیا ہے، ضرورت کیا ہے. اگر گھر میں آپ زیادہ رہتی ہیں تو گھر کے کپڑوں پر زیادہ انویسٹ کریں، اور باہر آپ 2-3 جوڑے بھی رکھ لیں تو انف ہیں آپ کے لیے. جب کہیں باہر گئے تو وہ پہن لیے اور باقی گھر کے لیے کمفرٹیبل کلوتھ آپ زیادہ خریدو
جو آپ کے کام آئیں گے. اسی طرح بچوں کی چیزیں ہیں وہ ان کی بھی گروتھ ہوتی رہتی ہے, تو آپ اتنی چیزیں لیں جو ان کے کام آئیں اور وہ استعمال کریں اور اس کے بعد پھینکیں اور نہیں لینے والے ہوں. اور کوشش کریں کہ اگر ان کا سائز اب اتنا چینج نہیں ہو رہا, رک گیا, ان کی گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی, تو پھر آپ کوئی اچھی چیزیں لے لیں کہ جو زیادہ دیر چلیں. تو بس یہی ہے کہ وائزلی خرچ کریں. اور ایک دفعہ جو ہے وہ اچھی چیز لی ہوئی آپ کی زیادہ عرصہ چل جاتی ہے, اگر وہی آپ سستا لیتے رہتے ہیں تو آپ کو بار بار لینا پڑتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہوتا, بعض اوقات کچھ سستی چیزیں بھی اچھی نکل آتی ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ ریویوز دیکھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں اگر اس نے استعمال کی ہے تو وہ آپ کو سستی چیز بھی اگر اچھی نکل گئی ہے تو بہتر ہے. لیکن یہاں پر تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ مشینری تک اگر آپ سستی لے لیتے ہو تو وہ 1 سال میں پوری ہو جاتی ہے, اور اگر جتنے آپ تھوڑا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں وہ اتنے سال آپ کا زیادہ نکالتی ہے. تو بس اس طرح اپنے وائزلی اپنے پیسوں کو خرچ کریں, اور صرف یہ نہیں کہ اپنی ٹیمپٹیشنز کو فالو کریں کہ اب یہ نکل آیا, اب وہ نکل آیا, مجھے یہ لینا ہے, اب یہ لینا ہے, یہ لینا ہے. وہی لیں جو آپ کا کام آئے گا اور جس کو آپ یوز کریں گے اور وہ پیسے جو ہے اس کے پورے کریں گے. تو بس یہ ایک ٹپ مجھے دیر سے سمجھ آئی ہے, تو میں بھی سننے والوں کو جلدی سمجھ آ جائے تو وہ اس پہ عمل کریں اور ان کا فائدہ ہو جائے.